الحمد للرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وهو يحيي ويميت الإنس والجان ويضحك ويبكي ويغني ويفقر وهو على كل شيء قدير. تقدست أسماؤه وجلت صفاته، لا إله إلا هو الرحمن. هدينا الصراط المستقيم بالفضل والإحسان، ونور قلوبنا بالإسلام والإيمان، وزينها بذكره وتلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبوديته وألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته، ولا في العدل والإحسان. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وحذر الله سبحانه وتعالى عباده من الفتن التي تفتتن للناس، فقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے میرا اور آپ کا شمار امت محمدیہ میں کیا، جس نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، جس نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کی بصارت، سننے کی سماعت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا، جس کی بنیاد پر میں اور آپ حق و باطل میں فرق کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں اور آپ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں اور آپ اس فنا ہونے والی دنیا کی حقارت اور اس باقی رہنے والی آخرت کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت
درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حضرات اکرامی، انشاءاللہ آج کے خطبے میں سب سے بڑا فتنہ، اس پر ہم بات کریں گے۔ موقع ملا، تقدیر میں دوبارہ اس طرح اکٹھا ہونا لکھا ہوا ہے، زندہ رہوں تو آنے والے جمعے میں انشاءاللہ اس فتنے کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس فتنے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، نہ بچنے پر کیسے کیسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ حاضرین، اس بات سے کوئی بھی انجان نہیں ہے، ہر کوئی واقف ہے، ہر کوئی باخبر ہے، ہر کسی کو اس بات کا علم ہے کہ آج جہاں دیکھو وہاں عورتوں کا فتنہ ہے۔ فون اٹھائے، عورتوں کا فتنہ، سڑکوں پہ نکلے، عورتوں کا فتنہ، پارکوں میں گئے، عورتوں کا فتنہ، دائیں جانب دیکھے عورتوں کا فتنہ، بائیں جانب دیکھے عورتوں کا فتنہ، آگے دیکھے عورتوں کا فتنہ، پیچھے دیکھے عورتوں کا فتنہ، الغرض ہر جگہ عورتوں کا فتنہ نظر آتا ہے۔ عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ اور میں اپنی مائیں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، عورت اس وقت فتنہ بن سکتی ہے جب احکامات الہی کو پامال کرتی ہے۔ عورت اس وقت مردوں کے لیے فتنہ ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو بے پردہ ہو کے نکلتی ہے۔ عورت اس وقت مردوں کے لیے فتنہ ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو میک اپ کے ساتھ نکلتی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو بن سور کر باہر نکلتی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی نیت سے نکلتی ہے۔ اس وقت عورت فتنہ ہوتی ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة كلها عورة، عورت پوری کی پوری چیز پردہ ہے، سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک عورت پوشیدہ رہنا ہے، عورت مخفی رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے۔ جب اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو مردوں کے لیے یہی عورت فتنہ بنتی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پامال کر کے پسے پشت ڈال کے من مانی زندگی گزارتے ہوئے عورت جب باہر نکلتی ہے تو یہ مردوں کے لیے فتنہ بنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے 7 فتنوں کو ذکر کیا ہے۔ ان 7 فتنوں کے تذکرے میں سب سے پہلا فتنہ بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عورتوں کا فتنہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، حب الشہوات، نفسانی خواہشات کو بھر دی گئی ہے۔ کن کن چیزوں میں، کن کن چیزوں میں، کن کن چیزوں کو سنوار کر مزین کر کے مردوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا فتنہ من النساء، عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عورت جب باہر نکلتی ہے فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، شیطان اس کی نگرانی کرتا ہے۔ بھلا بتلائیے جب ہمارا دشمن ہماری نگرانی کرے تو وہ کیا ہماری بھلائی کے لیے کچھ کرے گا؟ کیا وہ ہماری خیر خواہی چاہے گا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا نگران ہو جاتا ہے،
شیطان اس کی نگرانی میں لگ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے نگرانی کا؟ شیطان اس عورت کو مزین کر کے ہماری نگاہوں میں پیش کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہماری نظروں کے سامنے کتنے ایسے واقعات نہیں آئے، مرد اگر سڑک پہ کھڑے ہو کے مدد مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، مرد اگر سڑک پر اپنی مدد کے لیے چیختا رہے، چلاتا رہے، پکارتا رہے، اتنی جلدی اور اتنے لوگ اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے جتنا ایک عورت کے سڑک پہ کھڑے ہو کے مدد کے لیے پکارتی ہے تو لوگ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ لوگ آج ہیرو بننے کے لیے صحیح اور غلط بعد میں دیکھتے ہیں۔ مرد اور عورت کا کہیں جھگڑا ہو جائے تو پہلے ڈانٹ کس پہ پڑتی ہے؟ مرد پہ پڑتی ہے، عورت کو سائیڈ میں رکھا جاتا ہے۔ یہی شیطان کی نگرانی ہے، یہی شیطان کی چال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ہمارے لیے کھلا دشمن بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، بے فضول باہر نکلتی ہے، بے جا باہر نکلتی ہے، تو شیطان اس کی نگرانی میں لگ جاتا ہے۔ شیطان اس کو مزین کر کے لوگوں کی نگاہوں میں پیش کرتا ہے، اور لوگوں کی نظروں کو شیطان عورت کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیتے ہوئے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ عورتوں کا مسکن، عورتوں کا ٹھکانہ، عورتوں کا رہنا گھروں میں ہے۔ عورتیں جب باہر نکلتی ہیں تو مردوں کے لیے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی فتنہ، یہ فتنہ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ ابھی ابھی سر چڑھ کر بولتا نظر آ رہا ہے، مگر یہ فتنہ اس وقت سے ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حابل اور قابل کا واقعہ کون نہیں جانتے؟ قابل نے حابل کو قتل کیا تو کس لیے قتل کیا؟ عورت کو پانے کی چکر میں قابل کو قتل کیا تھا۔ آگے چلیے، قوم صالح کا واقعہ اٹھائیے، قوم ثمود کا واقعہ اٹھائیے، جس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو قوم ثمود نے کیا کہا تھا؟ ایسا معجزہ لائیے، ایسی نشانی لائیے جس کو دیکھ کر ہم یہ یقین کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور ان کم بختوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چٹان سے، پتھر سے ایسی اٹھنی کو نکالیے جو حاملہ ہو، پتھر سے نکلے اور وہ بڑی ہو، خوبصورت ہو۔ یہی مطالبہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور چٹان سے، پتھر سے حاملہ اونٹنی کو جب باہر نکالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ، اے میری قوم، آپ کا جو مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اونٹنی کو پتھر سے نکالا گیا، اور آپ کی جو مانگ تھی اونٹنی سرخ ہونی چاہیے، دیکھیے اونٹنی سرخ ہے۔ آپ کی جو مانگ تھی اونٹنی حاملہ ہونی چاہیے، اونٹنی حاملہ ہے۔ آپ کی جو مانگ تھی کہ اونٹنی پتھر کے بیچ سے نکل آئے، پتھر کے بیچ سے اونٹنی نکل کے آ رہی ہے۔ هذه ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیہ، آپ کے لیے نشانی ہے، لہٰذا تم اس کو غنیمت جانو اور ایک اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاؤ۔ سرداروں نے کچھ دنوں تک برداشت کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس گاؤں کے سردار اکٹھا ہوئے اور اس اونٹنی کو قتل کرنے کی پلاننگ میں لگ گئے، اور ان میں سب سے بڑا کردار، سب سے بڑا رول ایک شخص کا تھا، اور اس کو ابھارنے میں جن کا زیادہ کردار رہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 2 عورتیں تھیں، اور ان 2 عورتوں نے اسے اس بات پہ اکسایا، اس بات پہ ابھارا، اور یہ شرط رکھی کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا تو جو چاہے وہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ 2 عورتیں اکسائیں، وہ شخص اونٹنی کو قتل کر دیا۔ ایک شخص کے قتل کرنے پہ
دو عورتوں کے ابھارنے پہ جس نے قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوم پہ عذاب مسلط کر دیا۔ آگے چلیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کون نہیں جانتا، جس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کی۔ عزیز مصر کی بیوی، حسن و جمال کی ملکہ، مالدار خاتون تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آج جیسے ایک مالدار کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو پوچھنے کی یا اس کو بولنے کی یا اس کو روکنے کی کسی کو ہمت ہوتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اس وقت کی یہ مالدار خاتون، عزیز مصر کی بیوی، حسن و جمال کی ملکہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ کم بخت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوتے۔ جب یہ اس کی دعوت ناکام ہو کے رہ جاتی ہیں تو یہ سوچتی ہے بلانا بیکار ہے، زبردستی شروع کریں گے۔ سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، سارے دروازے بند ہیں، سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلا رہی ہے کہ لو اب میں حاضر ہوں، دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، چھیڑنے والا کوئی نہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنی خواہش پوری کر لیتے، کیونکہ ان کی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، وہ جوان تھے، اور جوانی میں نفسانی خواہشات جتنے ابھر کے آتے ہیں، نہ بچوں میں وہ خواہشات ابھر کے آتے ہیں، نہ بڑھاپے میں وہ خواہشات آتے ہیں۔ جوانی خواہشات کا مرکب ہوتا ہے، اور یہ جوانی حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا چونکہ یہ مصر میں تھے اس وقت، ان کو جاننے والا پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بلا رہی ہیں وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، اگر پکڑے جاتے تب بھی عزیز مصر کی بیوی انہیں بچا لیتی۔ اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ ہے کوئی ایسا نوجوان جس کو ایک خوبصورت عورت بلاتی ہو اور وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے اس سے کہے کہ تیری خوبصورتی تجھے مبارک، مجھے میرے رب کا خوف عزیز ہے، مجھے میرے رب کا تقوی، مجھے میرے رب کا ڈر پیارا ہے؟ ہے کوئی ایسی ماں جو اپنے نوجوان بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ سڑکوں پہ بلانے والیوں سے یہ کہے انی اخاف اللہ، ریلوے اسٹیشنوں میں بلانے والیوں سے یہ کہے انی اخاف اللہ، پارکوں میں اپنی طرف مائل کرنے والیوں سے یہ کہے انی اخاف اللہ، تیری خوبصورتی تجھے مبارک، تیری زینت تجھے مبارک، تیرا حسن تجھے مبارک، مگر یاد رہے میں وہ بندہ ہوں جو اپنے رب سے خوف کھاتا ہے، میں وہ بندہ ہوں جو ہمیشہ تنہائیوں میں بھی اور بھرے مجمع میں بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور ایسے نوجوان کو بشارت دیتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ دَعَتْ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایسا نوجوان، ایسا انسان جس کو ایک خوبصورت عورت اپنی طرف مائل کرے، جو حسب کے اعتبار سے بھی بلند ہو، منصب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو، جب وہ ایک نوجوان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے تو وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جگہ دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہے کوئی ایسا نوجوان؟ آج نوجوانوں کی بات تو درکنار، جن کے بال پک کر سفید ہو جاتے ہیں وہ بھی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوتے، بلوغت سے پہلے لڑکے لڑکیوں کو اپنی جی ایف بناتے ہیں، لڑکیاں بالغ ہونے سے پہلے ایک نہیں دو نہیں تین تین چار چار لڑکوں کو اپنا بوائے فرینڈ بنا کے پھرتی ہیں، اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ میرا تیسرا بوائے فرینڈ ہے۔
والعیاذ باللہ۔ میری مائیں اور بہنیں، میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگان دین، محترم بھائیوں، آپ کے بچے آپ کے یقیناً ضرور ہیں۔ آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا لاڑ، آپ کا پیار الگ ہے، مگر تربیت بھی ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا بچہ کالج کو جا رہا ہے تو وہ پڑھ کے آ رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری بچی کالج کو جا رہی ہے تو وہ تعلیم حاصل کر کے آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کالج کو جا رہا ہے تو کلاس میں اس کی حاضری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ آج کئی ایسے نوجوان لڑکے ہیں، آج کئی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جو کالج اور ٹیوشن کے نام پہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور من مانی زندگی گزارتے ہوئے نفسانی خواہشات کی پجاری بن کے ہوس پوری کرتے نظر آتی ہیں۔ آج کتنی ایسی مسلم خواتین کو ہم نے نہیں دیکھا جو ہندو لڑکوں کے ساتھ پارکوں کی زینت بنے نظر آتے ہیں۔ کون ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کو کسی ہندو لڑکے کے ساتھ دیکھے اور اس کی غیرت نہ جاگے؟ کون ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھے اور برداشت کر بیٹھے؟ حضرات، ہر کسی کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنی بیوی عزیز ہوتی ہے۔ ہمیں وہ حدیث یاد ہونی چاہیے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آتا ہے۔ کون؟ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، اے اللہ کے رسول زنا کی اجازت دے دیجیے۔ والعیاذ باللہ، میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ کھینچ کے لگاتے اور بولتے بے شرم، بے حیا، زنا کی پرمیشن لے رہا ہے۔ مگر نبی کی حکمت دیکھیے، نبی کی عقل مندی دیکھیے، صحابہ موجود تھے۔ جب ان کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی، طیش میں آ گئے، غصے میں آ کر اس شخص کو پیچھے کھینچنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ادنوہ، اس کو مجھ سے قریب کیجئے۔ فدنا منہ قریبا، اس شخص کو نبی کے اور قریب کر دیا گیا۔ فجلس، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھ رہے ہیں، اتحبہ لامک، تم جس چیز کی اجازت لینے آئے ہو، جو کرنے کی پرمیشن لینے کے لیے یہاں آئے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، اس چیز کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اس کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ولا الناس لا يحبونه لامهاتهم، تم اپنی فکر کرتے ہو، دوسروں کی بھی تو فکر کرو۔ دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اتحبه لاختک، کیا تم اس چیز کو اپنے بہن کے لیے پسند کرو گے؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اس کو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنی فکر کر رہے ہو، دوسروں کی فکر تمہیں نہیں ہے، دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ چیز کیسے پسند کرتے ہیں؟ اتحب لابنتک، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے زنا کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا، قال لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ پسند نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ارے بے شرم، تم اپنی بیٹی کے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے، تم دوسروں کے بیٹیوں کے ساتھ وہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آج نوجوان اپنی بہنوں کے لیے شیر بن کے رہتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کے لیے کتے بن کے ان کے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ کیا یہ سوچنے والی بات نہیں ہے؟ آج ہم دوسروں کی بہنوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے مزے لے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی بہنوں کے ساتھ ویڈیو کال پہ اپنی راتیں گزار رہے ہوتے ہیں، اور اپنی بہنوں کے لیے یہ بات جب آتی ہے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے۔ کیا وہ بہن نہیں ہے؟ ہماری بہن اور ان کی بہن کھلونا۔ میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، مرد کو اگر اسلام سے دور کر دیا جائے تو اسلام کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا عورت کو اسلام سے دور کرنے سے ہوتا ہے۔ میری بہنیں، آپ کی کتنی ایسی سہیلیاں ہیں
جو ہندوؤں کی محبت میں پڑھ کے اپنے اسلام کو قربان کر دیے، جو ہندوؤں کی جھوٹی محبت کے جھانسے میں آ کر اپنے ماں باپ کو قربان کر دیے۔ ابھی آئے تھے خلیل اللہ فیضی، وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص ایک مسلم خاتون کو اپنی محبت کی جال میں پھنسا لیتا ہے، اور لڑکیاں بڑی نازک ہوتی ہیں اس قسم میں، دو چار میٹھے بول کیا بول لیے سمجھ جاتی ہیں، ارے یہ تو میرا محافظ ہے، اے لو یو اگر بول دیے، اسکرین شاٹ مار کے اپنے سہیلیوں کو بتاتے ہیں یہ دیکھو میرا نیا بوائے فرینڈ۔ وہ ہندو ایک مسلم خاتون کو اپنی محبت کی جال میں پھنساتا ہے اور اس کو بھگا کے لے جاتا ہے، اس کے ساتھ شادی کرتا ہے، اسے کھلونا بنا کے اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی عزت و آبرو کے کھلواڑ کرتا ہے، اور جب اپنی تسکین پوری ہو جاتی ہے تو اس کا ویڈیو بنا کے اپنے دوستوں میں شیئر کرتا ہے، اپنے دوستوں میں وائرل کرتا ہے۔ اور یہ مسلم خاتون جو اسلام کو ترک کر کے اس ہندو کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، یہ اس بلیک میل کو برداشت نہ کرتے ہوئے پھانسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتی ہے، اور جب یہ مر جاتی ہے اس کے ماں باپ کو خبر پہنچتی ہے کہ آپ کی بیٹی جو بھاگ کے ہندو سے شادی کی تھی وہ مر چکی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے، دوڑے دوڑے چلے آئے اپنی بیٹی کی لاش کے پاس، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اب یہ مر چکی ہے تو ہمیں اسلام کے مطابق اس کو نہلائیں گے، اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے اور اس کو اپنے اسلام کے مطابق اپنے مسلم قبرستانوں میں دفنائیں گے۔ یہی نیوز جب اس کے شوہر تک پہنچتی ہے تو شوہر بھی دوڑے دوڑے چلے آتا ہے اور اپنی مری ہوئی بیوی کے ماں باپ سے کہتا ہے کہ جب تک یہ تمہارے گھر میں تھی وہ تمہاری تھی، جب یہ میرے ساتھ بھاگ کے مجھ سے شادی کر لی، میرے ساتھ رشتہ بنا لیا تو یہ میری ہو گئی، تم چلے جاؤ، یہ میری بیوی ہے، یہ مری ہے تو اس کا جنازہ اپنے ہندو میں جو ہے اسی کے حساب سے ہوگا۔ دونوں میں جھگڑا ہونے لگا، نوبت یہاں تک آئی کہ پولیس کو آگے فیصلہ کرنا پڑا، اور آج اسلام کا ساتھ کون دیتا ہے؟ وہ تو دشمنان اسلام تھے، انہوں نے ہندو کے حق میں فیصلہ کر دیا، ماں باپ کی نظروں میں ان کی بیٹی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ کوئی ہے باپ جس کا جگر یہ دیکھ کے پگھل نہ جاتا ہو؟ کوئی ہے ماں ایسی جو اپنی بیٹی کو جلتا دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نہ گرتے ہوں؟ ہمیں انجام کی فکر ہے مگر حال کیسا ہے یہ ہر کوئی اس سے بے خبر ہے۔ آپ کا لاڑ، آپ کا پیار اپنی جگہ، تربیت اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ حضرات، آج نوجوان تو نوجوان، وہ بھی جن کے بال سفید ہو گئے عورتوں سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ نوجوان تو نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی اسکول میں اپنی کلاسز میں لیٹر لکھ کے لڑکیوں کی طرف پھینکتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کی بیٹی اگر بند کمرے میں کسی سے بات کر رہی ہے، آپ کے پوچھنے پر وہ کہے کہ یہ تو سمیہ میری کلاس فرینڈ ہے، یہ تو عائشہ میری اسکول کی سہیلی ہے، آپ کو یقین کر لینا چاہیے آج کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کے نمبر لڑکیوں کے نام سے سیو کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لڑکے ہیں جو اپنے گرل فرینڈ کے نمبروں کو لڑکوں کے نام سے سیو کرتے ہیں۔ ماں باپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے جائیں۔ بچہ فون مانگا تو فون دلا دیے، بچہ بائک مانگا تو بائک دلا دیے، بچے کی ہر خواہش، اپنے خواہشات قربان کر کے باپ اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جائز خواہشات پورے ضرور کریں، مگر ان خواہشات کا استعمال کیسے ہو رہا ہے یہ ضرور دیکھیں۔ آج میری بہنیں جو انسٹا پہ اسلام کی شہزادیوں کے نام پہ اکاؤنٹ بناتی ہیں، کیا وہ اسلام کی شہزادیاں ہیں؟ نہیں۔ اسلام کی شہزادی تو وہ ہو سکتی ہے جس کو دیکھنے کے لیے غیر محرم تڑپ جائے اور یہ اپنے چہرے کا دیدار کبھی اس کو نہ کروائے۔ آج میری بہنیں انسٹا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ
نہ جانے سوشل میڈیا پہ اپنے حسن کا دیدار کرتے پھرتی ہیں، کامنٹ پڑھ کے فخر کر رہی ہوتی ہیں، اور کتنے ایسے مسلم ماں باپ ہیں جو اپنی ناشتی بچی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا سپورٹ اس کے ساتھ ہے، یہ بڑی ہو کر ایکٹریس بنے گی، آپ لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں۔ اللہ اکبر، کیا یہ دیوس نہیں ہیں؟ انہی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ اکبر، یہ بیوٹی پارلر آ کے ہماری ماؤں کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ جاتی کوئی اندر ہے، آتی کوئی باہر ہے۔ جاتی ہے تو چہرہ کالا نظر آتا ہے، لٹکا ہوا نظر آتا ہے، بدصورت نظر آتے ہیں۔ جب باہر نکلتی ہے تو وہی بڑھیا کو ہم پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں، خوبصورت بن کے باہر نکلتی ہے۔ ایسی عورتوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، جہنم میں جانے والی عورتوں کی صفات بتلاتے ہوئے کہا وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ آج سڑکوں پہ کتنی ایسی مسلم خواتین ہیں جو برقع پہننے کے باوجود بھی وہ بے حجاب لگتی ہیں۔ میں اپنے بزرگان دین اور محترم بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنی بیویوں کو برقعے دلائیں تو ایسے دلائیں کہ برقع پہننے کے بعد لگے کہ واقعی یہ برقع ہے۔ بیوی کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے ڈیزائن کا برقع دلانا، ٹائٹ برقع دلانا، نوز پیس ایسی جس میں یہاں لکھا ہو پرنسس، کوئین، ماشاء اللہ وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں حرام ہیں۔ برقع ہے کس لیے؟ عورت کی زینت کو چھپانے کے لیے۔ برقع پہننے کے باوجود بھی اگر عورت کی زینت نہ چھپے تو وہ برقع نہیں کہلاتا۔ اور ایک دور تھا جس میں علامہ البانی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ تھا کہ چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، مگر آج کا یہ دور ہے جس کو دیکھ کر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور آپ کے شاگرد شیخ عثمان الخمیس حفظہ اللہ اور علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ چہرہ اگر نہیں چھپاؤ گے تو بھلا وہ پردہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کو ایسے برقعے دلائیں جس سے ان کے سر کے تالو سے لے کے پیر کے تلوے تک کی ساری چیزیں ڈھک جائیں۔ المرأة كلها عورة، عورت نام ہی پردے کی چیز ہے، اور یہ عورت جب باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کے نکلتی ہے تو یہی عورت ہمارے لیے فتنہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی، خلاصہ خطبہ یہ ہے کہ آج جہاں دیکھو وہاں عورتوں کا فتنہ ہے۔ ایڈ آتا ہے تو عورتوں کا فتنہ، صابن خریدو تو عورتوں کی فوٹو وہاں پہ، شیمپو لو تو عورتوں کی فوٹو وہاں پہ، ٹکٹ لینے جاؤ تو عورتوں کا فتنہ وہاں پہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میٹھی ہے، یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، اور اس دنیا میں آپ دنیا سے ڈرتے ہوئے جیو، اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے عورتوں کے فتنوں سے ڈرتے ہوئے جیو، کیونکہ بنی اسرائیل کے ڈھیر سارے فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، عورتوں کا فتنہ تھا۔ تو ان عورتوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور بچانے کے لیے اپنی مائیں اور بہنیں اور اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ بھائی کی موجودگی میں بہن ساز و سامان خریدنے کے لیے دکان جائے، یہ مناسب نہیں ہے کہ مرد کی موجودگی میں بیوی ترکاری خریدنے کے لیے بازار نکلے۔ مرد کس لیے ہوتا ہے؟ بڑے بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ عورتوں کا رہنا، عورتوں کا سہنا، عورتوں کا مسکن گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ گھروں سے باہر نکلیں گی تو آپ کے ساتھ شیطان نکلے گا اور لوگوں کی نظروں کو آپ کی طرف مائل کرے گا۔ لہٰذا مردوں کو نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خواتین آپ جن کے لیے سکون بن کر ہیں، ایسی بات نہیں کہ عورت بذات خود فتنہ ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، مرد کی تسکین عورت میں رکھی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکون حاصل کرنے کے لیے جس ہستی کو پیدا کیا گیا، جس ہستی کو بنایا گیا، وہ ام الناس، میری اور آپ کی ماں
حضرت حوا علیہ السلام، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خاتون تھی، اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے والی عورتوں کی رول ماڈل حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون ہی تھی۔ خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے محلے میں سدھار لانے کا، اگر یہی خواتین بگڑ جائیں تو اللہ کی قسم ماحول تہس نہس ہو جاتا ہے۔ باپ اگر بگڑا ہو تو اولاد پہ اس کا اثر کم پڑتا ہے، ماں اگر بگڑی ہوئی ہو تو اولاد کا اس پہ زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، شوہروں سے اور اپنے محترم بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو باہر لے جائیں تو ایسے بنا کے لے جائیں کہ دیکھنے والا یہ اندازہ بھی نہ لگا سکے کہ یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، دیکھنے والا یہ اندازہ بھی نہ لگا سکے کہ یہ بچی ہے یا بوڑھی ہے۔ برقع اس طرح ہونا چاہیے، تب جا کے ہم عورتوں کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں اس فتنے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اگر اس فتنے سے نہیں بچے تو کیسے کیسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عورتوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور عورتوں کو مردوں کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تو ہم تمام کی مائیں، بہنیں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری جو بہنیں جھوٹی محبتوں کے جھانسے میں پھنس رہی ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں مرنے سے پہلے اسلام کی طرف لوٹ کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اللہ ان کے جسم میں قوت عطا فرما تاکہ وہ اور ہم سب تیری عبادت اچھے انداز سے کر سکیں۔ اللہ تو ہم تمام کو پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازی بنا۔ اللہ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مرنے کے بعد جب ہمیں دفنایا جائے تو ہماری اس قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اللہ تو ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔